اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کروں گی اس کا ٹاپک ہے مسجد تفاخر۔ سورہ توبہ میں منافقین کی جس مسجد کا ذکر آیا ہے اس کی بنیاد 3 مقاصد پر تھی: کفر کا استحکام، اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنا اور ایک دشمن خدا اور رسول کا ٹھکانہ بنانا۔ قرآن حکیم نے منافقین کے یہ تینوں مقاصد واضح طور پر بیان کر دیے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107۔ چونکہ اس تعمیر کی غرض و غایت عام مساجد کی غرض و غایت سے مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد اور مخالف تھی، اس لیے منافقین کی اس مسجد کا نام مسجد ضرار یعنی سراپا شر رکھ دیا گیا۔ اہل علم نے یہاں ایک بحث یہ پیدا کی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ایسی مسجد تعمیر کرے جس کے قریب ہی کوئی مسجد آباد موجود ہو اور اس دوسری مسجد کا مقصد باہمی فرقہ یا پہلی مسجد کی جماعت توڑنا، ریاکاری، شہرت وغیرہ اغراض فاسدہ پیش نظر ہوں، تو کیا اس نئی مسجد کو مسجد ضرار کہا جائے گا؟ اور کیا اس مسجد کا وہی حکم ہوگا کہ اس کو ڈھا دیا جائے اور اس میں آگ لگا دی جائے؟ علماء کے ایک طبقے نے ایسا ہی سمجھا ہے۔ ان فاسدہ اغراض کے تحت جو بھی مسجد بنائی جائے وہ مسجد ضرار ہی کے حکم میں آئے گی، ایسی مسجد کو مسجد ضرار کہا جائے گا۔ لیکن اہل علم کا ایک دوسرا طبقہ اس طرز فکر سے اختلاف رکھتا ہے۔ ان حضرات کا یہ خیال ہے کہ مسجد ضرار ایک خاص مسجد تھی جو زمانہ نزول وحی میں تعمیر کی گئی اور تعمیر کرنے والے خالص منافقین تھے جن کی تصریح قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس مسجد کی غرض و غایت بھی وحی الہی نے بیان کر دی ہے کہ وہ مسجد نہ تھی بلکہ 100% اسلام دشمنی کا گھر تھا۔ ان وضاحتوں کے بعد منافقوں کی وہ تعمیر قطعی طور پر نہ مسجد تھی یا نہ ہی مسجد کے مشابہ۔ لیکن جو مسلمان مسجد کے پڑوس میں ایک اور نئی مسجد تعمیر کر لیں، گرچہ ان کے اغراض میں نام و نمود، شہرت، باہمی تفرقہ شامل ہوں، تب بھی وہ مسجد ہی شمار کی جائے گی۔ اس کا حکم مسجد ضرار کے حکم سے مختلف ہوگا۔ اسے ڈھا دینے یا اس میں آگ لگا دیے جانے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو نزول وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، ختم نبوت و ختم رسالت کا دور ہے۔ اب دلوں کے حقیقی نیتوں کا حال سوائے اللہ علیم و خبیر کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ دوسری شخصیت اس حال سے عاجز و بے بس ہے۔ وحی الہی ایک واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے کھڑا کھوٹا، حق و باطل، ایمان و نفاق کا قطعی فیصلہ کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد ضرار کی تعمیری حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی اطلاع پر دار کفر قرار دیا اور اس کو ڈھا دینے اور جلا دینے کا حکم جاری فرمایا۔ چونکہ ختم نبوت کے بعد ایسی قطعی اطلاعات کا امکان نہیں رہا، اس لیے کسی اور مسجد کو مسجد ضرار نہیں کہا جائے گا۔ گویا مسجد ضرار ایک خاص تعمیر تھی جو عہد نبوت میں منافقوں نے تعمیر کی تھی اور جس کو ڈھا دیا گیا اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ اب رہا موجودہ دور میں مسلمانوں کا کوئی ایسی مسجد تعمیر کرنا جس کے اغراض فاسدہ اور واحد تباہی ہوں، تو یقیناً یہ کار ثواب تو کجا باعث گناہ ظلم شمار ہوگا۔ لیکن ان ناپاک اغراض کے باوجود وہ تعمیر مسجد ہی کہلائے گی۔ اس کو ڈھا دینا، اس میں آگ لگا دینا درست نہ ہوگا۔ جو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے ان کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ایسی نماز کا دہرانا واجب ہوگا، کیونکہ یہ نماز ایسی جگہ پڑھی گئی ہے جس کے بانی کی نیت میں شر و فات تھا اور وہ محل اللہ کے لیے خالص نہ تھا۔ تاہم ایسی مسجد کو مسجد ضرار نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہی جیسا قطعی و یقینی ذریعہ ہم کو میسر نہیں۔ علاوہ ازیں مسجد ضرار کے بانیوں نے تو بنیادی طور پر مسجد نہیں بنایا تھا کیونکہ وہ خالص منافق تھے اور ان کے اعتقاد میں مسجد کا تصور بھی نہیں تھا۔ بخلاف اغراض فاسدہ کے تحت موجودہ دور میں تعمیر کرنے والے مسلمانوں کی نیت تو اعتقاد ویسا نہیں جیسا کہ خالصین کا تھا، لہٰذا اغراض فاسدہ کے تحت مسجد تعمیر کرنے والوں کی مسجد ضرار نہ ہوگی بلکہ مشابہ مسجد ضرار یا مسجد تفاخر ہوگی۔ احکام ظاہری میں وہ مسجد ہے مگر عند اللہ وہ مقبول نہ ہوگی اور اس کے بانیوں کو آخرت میں کوئی ثواب تو کجا
اغراض فاسدہ کی وجہ سے عذاب ہوگا، الا یہ کہ ایسے لوگ دنیا ہی میں اپنے فاسد اغراض سے رجوع کر لیں اور خالص توبہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔